پاکستان کے پہلے فوجی حکمران جنرل ایوب خان کے دور میں جو زرعی اصلاحات نافذ کی گئیں وہ کیوں مؤثر ثابت نہ ہو سکی اور اس کے ثمرات چھوٹے کاشتکاروں تک کیوں نہ پہنچ سکے؟ جاگیردار زرعی اصلاحات کے قانون میں سکم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کس طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور ان زرعی اصلاحات کے دوران جو رقبہ حکومت نے حاصل کیا اسے ایوب راج کے دوران ہاریوں کے بجائے کس طرح حکومتی حواریوں میں بانٹ دیا گیا؟ کن وزیروں، مشیروں، اعلیٰ عدلیہ کے ججوں، سرکاری افسروں اور ایوب خان کے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرنے والے افراد نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے؟ جسٹس منیر اور لیاقت علی خان قتل کیس کے اہم کردار پولیس افسر نجف خان کو جاگیر کن خدمات کے عوض الاٹ کی گئی؟ کس طرح جاگیرداروں کا ایک نیا طبقہ متعارف کروایا گیا اور سندھ میں جرنیلوں نے کیسے زمینیں ہڑپ کی؟ آج ہم یہی سب جاننے کی جستجو کریں گے۔ ترازو کے سلسلے مارش اللہ کی تاریخ کی 8ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جنرل ایوب خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ہر شعبے کی اصلاح کرنے کا دعویٰ کر کے اسی طرح مختلف کمیٹیاں اور کمیشن تشکیل دیے جس طرح 2018 میں عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد اصلاحاتی کمیٹیاں اور ٹاسک فورس تشکیل دی۔ تحقیقاتی کمیشن برائے قرضہ جات، سائنس کمیشن، فلمی اور معلوماتی کمیشن، سماجی برائیوں سے متعلق کمیشن، جہاز رانی کمیشن، طبی اصلاحات کمیشن، پولیس کمیشن، برقی توانائی کمیشن، فالتو افرادی قوت کے حوالے سے کمیشن، مالیاتی کمیشن، نشریاتی کمیشن، اقلیتوں کا کمیشن، غرض ہر اہم اور غیر اہم مسئلے کو حل کرنے کا تیر بہدف نسخہ یہی تھا کہ کوئی کمیشن تشکیل دے دیا جائے یا پھر اس حوالے سے کوئی کمیٹی بنا دی جائے۔ ایوب راج کے دوران جو 30 سے زائد اصلاحاتی کمیشن بنے انہی میں سے ایک زرعی اصلاحات کمیشن بھی تھا۔ جنرل ایوب خان اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں لکھتے ہیں کہ 18 اکتوبر 1998 کو زرعی اصلاحات کا ایک کمیشن مقرر کیا گیا۔ ان زرعی اصلاحات سے 7 سے 8 ہزار خاندانوں نے متاثر ہونا تھا۔ یہ خاندان طاقتور اور اثر و رسوخ کے حامل تھے۔ چونکہ میں جانتا تھا کہ زمین ہمارے لوگوں کو بڑی پیاری ہے، اس لیے مجھے اس مزاحمت کے بارے میں قطعاً کوئی غلط فہمی نہ تھی جس سے مجھے دوچار ہونا تھا۔ مغربی پاکستان میں صورتحال یہ تھی کہ پنجاب میں 50% سے زائد، شمال مغربی سرحدی صوبے میں 50% سے ذرا کم، جبکہ سندھ میں 80% سے زائد قابل کاشت زمین ان زمینداروں کے قبضے میں تھی جو اپنی ان جاگیروں سے دور شہروں میں رہتے تھے۔ گورنر مغربی پاکستان اختر حسین کو زرعی اصلاحات کمیشن کا چیئرمین بنایا گیا۔ ایگریکلچرل ریفارمز کمیشن نے 3 ماہ کے اندر رپورٹ تیار کر کے جمع کروا دی اور 24 جنوری 1959 کو جنرل ایوب خان نے زرعی اصلاحات پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا۔ ایوب دور کی زرعی اصلاحات کی روح سے ملکیت اراضی کی حد 36 پیداواری یونٹس مقرر کی گئی جس کے تحت ہر جاگیردار نہری رقبے کی صورت میں 500 ایکڑ جبکہ غیر نہری رقبہ کی صورت میں 1000 ایکڑ تک زمین اپنے پاس رکھ سکتا تھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان اصلاحات کے نتیجے میں جاگیردار 20,70,000 ایکڑ اراضی سے دستبردار ہوئے جو ان کے پاس مقررہ ملکیتی حد سے زائد تھی۔ مزید 5 لاکھ ایکڑ زمین جاگیروں کے ختم کرنے سے حاصل ہوئی۔ تقریباً 90 لاکھ ایکڑ زمین اشتمال اراضی کے منصوبے کے تحت یکجا کی گئی۔ ایک طرف ان زرعی اصلاحات کو سیاسی انتقام کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا گیا تو دوسری طرف ان کے ثمرات مزارعین اور چھوٹے کاشتکاروں تک نہ پہنچ سکے۔ AR شبلی کی کتاب پاکستان کے دہ خدا کے مطابق میاں ممتاز دلتانہ اور ایوب خان کی زرعی اصلاحات کا مقصد یہ بیان کیا گیا تھا کہ بڑی زمینداریوں کو ختم کر کے ملکیت چھوٹے کاشتکاروں اور مزارعین کے حوالے کر دی جائے گی۔
لیکن عملی طور پر یہ اصلاحات بڑی زمینداریوں کے تحفظ کا ایک مضبوط ذریعہ بن گئی اور کاشتکاروں کے حصے میں بہت کم رقبہ آیا۔ زرعی اصلاحات کی جو تفصیلات مغربی پاکستان کی صوبائی اسمبلی کے بجٹ سیشن 1968 میں پیش کی گئی، ان سے ظاہر ہے کہ ان اصلاحات کے تحت 22,964 ایکڑ رقبہ بڑے زمینداروں سے قیمت ادا کر کے حاصل کیا گیا۔ ان میں سے صرف 37,274 ایکڑ مزارعین اور کاشتکاروں کو دیا گیا، باقی 5,35,000 ایکڑ کھلے بازار میں فروخت کر دی گئے، 1,84,324 ایکڑ نیلام کیے گئے۔ 2,35,214 ایکڑ سے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسے بہتر بنایا جا رہا ہے۔ 3,35,758 ایکڑ زرعی محکمہ کی تحویل میں دے دیے گئے، تاہم اب بھی 8,61,213 ایکڑ ایسے موجود ہیں جن سے متعلق تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ایوب خان کی زرعی اصلاحات اس لیے مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکیں کہ بیشتر جاگیرداروں نے قانونی سکم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مقررہ حد سے زائد زمین اپنے رشتہ داروں، بیوی بچوں اور مزارعین کے نام منتقل کر دی، کیونکہ زرعی اصلاحات کے احکامات کے تحت 12,000 ایکڑ عطیہ کے طور پر دیے جا سکتے تھے۔ بعض زمینداروں نے ٹرسٹ بنا کر اضافی جاگیریں بچا لی۔ زرعی اصلاحات کے اس قانون میں یہ گنجائش بھی رکھی گئی تھی کہ 150 ایکڑ باغات میں منتقل کر کے اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے۔ حکومت میں شامل جاگیرداروں نے یوں بھی فائدہ اٹھایا کہ بنجر اور ناقابل کاشت اراضی جو کسی کام کی نہ تھی، اسے کاغذوں میں زرخیز زمین ظاہر کر کے حکومت کے حوالے کر دیا اور یوں معقول قیمت وصول کر لی۔ سیدہ عابدہ حسین جو سید مراتب علی شاہ کی نواسی ہیں، کیونکہ ان کے والد کرنل ریٹائرڈ عابد حسین کی شادی سید مراتب علی شاہ کی بیٹی کشور سے ہوئی۔ وہ اپنی کتاب پاور فیلئر کے صفحہ نمبر 80 پر اعتراف کرتی ہیں کہ میرے والد کو 5,300 ایکڑ زمین وراثت میں ملی۔ انہوں نے ایوب خان کی زرعی اصلاحات کے موقع پر 800 ایکڑ زمین گنوا دی، 500 ایکڑ فیملی ٹرسٹ کے نام منتقل کر دیے، جبکہ 1,000 ایکڑ زمین بیچ کر میرے ننھیال یعنی سید مراتب علی شاہ گروپ کے کاروبار میں انویسٹ کر دی۔ ایوب خان نے زرعی اصلاحات کے تحت جاگیریں واپس لینے کا جو منصوبہ بنایا وہ اس قدر ناقص تھا کہ کئی جاگیردار ہیرا پھیری کر کے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مثال کے طور پر مغربی پاکستان کے سابق وزیر اعلیٰ نواب مظفر علی خان قزلباش جو قیام پاکستان سے پہلے پاکستان مخالف یونینسٹ پارٹی میں شامل رہے اور پھر 2 آنا کی ممبرشپ لے کر مسلم لیگی ہو گئے، ان کے پاس لاہور، فیصل آباد اور بہاولپور میں لگ بھگ 6,000 ایکڑ اراضی تھی۔ مظفر علی خان قزلباش نے زرعی اصلاحات سے بچنے کے لیے اس میں سے 1,000 ایکڑ زمین شبی ذوالجناح یعنی محرم کے موقع پر نکلنے والے جلوس کی قیادت کرنے والے گھوڑے کے نام کر دی۔ کچھ رقبہ ایک ٹرسٹ کے نام کر کے بچا لیا گیا۔ اس کے علاوہ ہبہ کی 6 درخواستیں دے کر بیشتر جاگیر اپنے قریبی رشتہ داروں کے نام کر دی اور کچھ زمینیں باغات اور گھوڑی پال سکیم کے تحت بچا لی۔ یوں زرعی اصلاحات نواب مظفر علی خان قزلباش اور ان جیسے دیگر جاگیرداروں کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ایوب خان کے دور میں آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے کی غرض سے کئی ڈیم اور بیراج بنائے گئے، جن کی وجہ سے آس پاس کی زمینیں زرخیز ہو گئیں۔ ان زمینوں کا کیا ہوا یہ کہانی بھی A.R. شبلی نے اپنی تصنیف پاکستان کے دہ خدا میں بیان کی ہے۔ وہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 41 پر لکھتے ہیں کہ غلام محمد بیراج کی 28,06,210 ایکڑ زمین میں سے صرف 3,78,662 ایکڑ ہاریوں اور چھوٹے کاشتکاروں کے حصے میں آئی، باقی سب فوجیوں اور سرکاری افسروں میں بانٹ دی گئی۔ اسی طرح گدو بیراج کے 37,53,000
1700 एकड़ रकबہ में से हारियों और छोटे काश्तकारों को 95,867 एकड़ से जायद नहीं मिल सके। एक अंदाजे के मुताबिक बैराजों के ज़रिए कमोबेश 81 लाख एकड़ नहरी रकबा में तब्दील हुए। इनमें से सिर्फ 4,74,000 एकड़ छोटे काश्तकारों और मज़ारों को दिए गए। सितम बालाए सितम तो ये हुआ कि जनरल अयूब खान के दौर में ज़री इस्लाहात के नाम पर हासिल की गई अराज़ी छोटे काश्तकारों, मज़ारीन या अफराद व तफरीद को ख़त्म करने के लिए बेज़मीन हारियों में तकसीम करने के बजाय अपने हवारियों में बांट दी गई। जागीरदारी निज़ाम ख़त्म करने के बजाय जनरल अयूब खान ने निहायत बेरहमी के साथ ये ज़मीन बाअसर सियासी शख्सियात, अपने वज़ीरों, मुशीरों, सरकारी अफसरों और गैर कानूनी हुकूमत को अपनी खिदमात से दवाम बख्शने वाले सहूलतकारों में बांट कर जागीरदारों का एक नया तबका मुतारफ़ करवाया। ये फहरिस्त जो इस वक्त आप मुलाहजा कर रहे हैं उन अफराद और शख्सियात के नामों पर मुश्तमिल है जिन्हें अयूब राज के दौरान कीमती ज़मीन पट्टे पर देकर नवाजा गया। साबिक वज़ीर ज़राअत मलिक खुदाबख्श बुच्चा ने 15 फरवरी 1969 को होने वाले सूबाई असम्बली के इजलास में इन नामों का इंकशाफ किया और बताया कि 2 लाख एकड़ रकबा ऐसा है जो 66 अफराद को पट्टे पर दिया गया है। कई शख्सियात के नाम इस फहरिस्त में 2-2, 3-3 बार आते हैं क्योंकि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मकामात पर उन्हें जागीरें अलाट की गई। कहने को तो ये जागीरें अयूब राज की तरफ से पट्टे पर दी गई, मगर हकीकत ये है कि इन शख्सियात को मलकियती हकूक दे दिए गए। क्योंकि जब एक रुकने असम्बली मिस्टर हमज़ा ने पूछा कि आया इन लोगों से पट्टा की रकम वसूल की जाएगी, तो वज़ीर मौसूफ ने नफ़ी में जवाब दिया। इस पर मिस्टर हमज़ा ने पूछा कि अमीर बहावलपुर को 20,000 एकड़ किस खुशी में दिए गए हैं। मलिक खुदाबख्श बुच्चा ने बड़ी बेनियाजी से जवाब दिया, ये सहराई इलाका है जैसे चोलिस्तान। मिस्टर हमज़ा ने दरियाफ्त किया, मलिक खिज़र हयात टिवाना और मिस्टर सुल्तान अहमद चांडियो को इतनी ज़मीन क्यों दी गई? वज़ीर ने जवाब दिया, भेड़ बकरियां पालने और मवेशी फार्म कायम करने के लिए। सिंधी वडेरे सुल्तान अहमद चांडियो सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए, जिनके हिस्से में 1,23,381 एकड़ आए। सुल्तान अहमद चांडियो अपने कबीले के सरदार थे। ये सिंध से 3 बार पीपल्स पार्टी के टिकट पर कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब होने वाले नवाब शब्बीर अहमद खान चांडियो के वालिद और सिंध से पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली नवाबजादा सरदार मोहम्मद खान चांडियो और नवाबजादा सरदार बुरहान खान चांडियो के दादा हैं। तोबा टेक सिंह के इलाके गोजरा से रुकने असम्बली मोहम्मद हमज़ा, जिनके सवाल करने पर वज़ीर ज़राअत मलिक खुदाबख्श बुच्चा को ये नाम ज़ाहिर करना पड़े, उनका चंद रोज़ पहले इंतकाल हुआ और पार्लिमानी सियासत में उनका किरदार हमेशा मिसाली रहा है। उनका शुमार फातिमा जिन्ना के मुआविनीन ख़ुसूसी में होता है। मोहम्मद हमज़ा ने बीडी मेंबर की हैसियत से न सिर्फ ख़ुद फातिमा जिन्ना को वोट दिया, बल्कि कराची के बाद तोबा टेक सिंह वो वाहिद शहर था जहाँ से फातिमा जिन्ना सदारती इलेक्शन में कामयाब हुई। मोहम्मद हमज़ा का शुमार अयूब खान और जनरल याह्या खान के मार्शल लॉ अदवार के दौरान बदतरीन नाकदीन में हुआ करता था, जब जनरल ज़ियाउल हक ने 295C यानी तौहीन मज़हब का कानून बनाकर अक़लियतों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों का दरवाज़ा खोल दिया, तो मोहम्मद हमज़ा वाहिद रुकने असम्बली थे जिन्होंने इस इम्तियाज़ी कानून के ख़िलाफ़ ऐवान में आवाज़ उठाई। सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट तीनों ऐवानों में नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद हमज़ा अपने ही वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ डट जाया करते थे, मगर जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहे। 2018 के आम इंतखाबात से पहले उन्होंने PTI की सियासी हिमायत का ऐलान किया और उनके साहबजादे उसामा हमज़ा ने कौमी असम्बली के हल्का NA 111 से बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ा, मगर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार खालिद जवेद वड़ाइश के मुकाबले में हार गए।
ایوب راج کے دوران اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان، بیوروکریٹس اور وزراء سمیت سب کو نوازا گیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس منیر، جنہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت مارشل لاء کو جائز قرار دیا، انہیں 150 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی۔ جسٹس ایس اے رحمان اور جسٹس عبدالعزیز دونوں کو 150 ایکڑ زمین، جبکہ جسٹس انعام اللہ خان، جسٹس محمد داؤد خان اور جسٹس فیض اللہ خان کو فیکس 240 ایکڑ زمین دی گئی۔ سرکاری افسروں کو بھی نوازا گیا۔ خان نجف خان، جو انسپیکٹر سے ترقی کرتے ہوئے ڈی آئی جی بن گئے، انہیں 240 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی، کیونکہ انہوں نے لیاقت علی خان کو گولی مارنے والے کو موقع پر ہی قتل کر دیا اور واردات کا کھرا اصل قاتلوں اور منصوبہ سازوں تک نہ پہنچ سکا۔ ایوب راج کے وزراء نے بھی بہتی گنگا سے ہاتھ دھوئے اور وزیر زراعت ملک خدابخش بچہ سمیت دیگر وزراء کو رقبے الاٹ کیے گئے۔ بھارت میں آزادی کے فوراً بعد ہی زمینداری کو 10 ایکڑ فی خاندان تک محدود کر کے جاگیردارانہ نظام کے آگے باندھ دیا گیا، مگر پاکستان میں اس حوالے سے کبھی کوئی سنجیدہ نوعیت کی کوشش نہیں کی گئی۔ ایوب خان کے دور میں جو زرعی اصلاحات نافذ کی گئیں، ان کا مقصد سیاسی مخالفین کو نقصان پہنچانا اور کمزور کرنا تھا۔ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کی کتاب دا ملٹری اینڈ پالیٹکس ان پاکستان فرام 1947 ٹو 1997 سے معلوم ہوتا ہے کہ ایوب راج کے دوران ہی فوجی افسروں کو رینک کے حساب سے جاگیریں الاٹ کرنے کا فارمولہ بنایا گیا، جو آج تک نافذ العمل ہے۔ اس فارمولے کے تحت میجر جنرل اور اس کے اوپر ترقی کرنے والا ہر فوجی افسر 240 ایکڑ زمین کا حقدار ٹھہرا۔ فارمولے کے مطابق بریگیڈیئر اور کرنل کو 150 ایکڑ زمین دینے کا فیصلہ ہوا، لیفٹیننٹ کرنل کو 124 ایکڑ، لیفٹین اور میجر کو 100 ایکڑ، جبکہ جے سی اوز کو 64 ایکڑ تک زمین الاٹ کی جا سکتی ہے۔ عائشہ صدیقہ اپنی تصنیف خاکی کمپنی کے صفحہ نمبر 134 اور 135 پر لکھتی ہیں، یہ خیال غلط ہے کہ ایوب خان کی اصلاحات اراضی سے زمینداروں کی طاقت کم ہوئی یا کچھ سماجی بہتری ہوئی۔ زرعی اصلاحات سے صرف یہ ہوا کہ بڑے زمیندار کچھ مالکانہ رد و بدل پر آمادہ ہوئے۔ زمینی ملکیت کی حد بندی لامحدود نہیں رہی، 36,000 پیداواری اکائیوں تک محدود کر دی گئی، لیکن بڑے زمینداروں نے اپنے خاندان اور قبیلے کے دیگر لوگوں کے نام زمینیں منتقل کر دی۔ حکمران فوج نے حکمران طبقے کو ذکر پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکمران فوج خود ریاستی زمین کے وسائل کے استحصال میں ملوث تھی۔ اس کا ایک سبب یہ تھا کہ ایوب خان اور دیگر اعلیٰ فوجی جنرلوں نے سندھ اور دیگر صوبوں میں زرعی زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا، اس لیے زرعی اصلاحات صرف زمینداروں کی حمایت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ یہ تھی ایوب خان کے دور میں ہونے والی زرعی اصلاحات کی تفصیل۔ ماشاء اللہ کی تاریخ اور ایوب راج کی کہانی بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ ایک ساتھ میں معلوم ہو سکے گا کہ ایوب خان کے ماشاء اللہ کے دوران متعارف کروائی گئی معاشی اصلاحات اور صنعتی ترقی کی حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز، تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841053 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔